امام ابو حنیفہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یزید پر اشارتاً یا صراحتاً دونوں طرح لعنت کی جا سکتی ہے. میری عقل ہر درجے پر محدود ہے. لا محدود جب محدود میں آپ اس کا آپس میں کوئی کنیکشن کرائیں گے تو محدود کلیپس کرے گا. بالکل. یعنی جو معرفت کا سفر ہے، کمپریہنشن آف آل مائٹی اللہ کا سفر ہے، کمپریہنشن آف آل مائٹی اللہ کے سفر میں میری عقل کلیپس ہی کرے گی. فلاسفی آف ریلیجن ایک پوری سٹریم ہے، ایک پورا ڈسپلن ہے. اس میں کرسچن تھیولوجنز بھی ہیں، جوئش تھیولوجنز بھی ہیں، مسلم تھیولوجنز بھی ہیں. اچھا، کیونکہ یہ ڈیبیٹ ایسی چل رہی ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، اب آپ نے اسکالر کا نام بھی لے لیا اور سب کچھ کہہ لیا، یزید پہ لعنت بھیجنا جائز ہے؟ ایک بڑا کوسچن ہے اور اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے اس بارے میں، کیونکہ مختلف مکاتب فکر کے ڈفرینٹ موقف ہیں اور ایک تو ہم آلریڈی بحث بھی کر رہے ہیں. اچھا، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ What is لعنت؟ کہ بالکل مان ہی نہیں سکتا ہے آپ ایک چیز کو، ہاں لیکن نیگلیکٹ کر رہے ہو. لیکن لعنت کا مطلب ہے ایبسنس آف مرسی، یا اللہ کی رحمت سے دور. پہلے تو ابھی میں کوئی علم الفقہ کی بحث ابھی نہیں کرتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک شخص مدینے کے اوپر چڑھائی کر دے، مسجد نبوی کو ڈیسیکریٹ کر دے، وہ کعبۃ اللہ پہ فائرنگ کر دے، وہ آل رسول کو قتل کر دے، آل رسول کے سر نیزوں پہ بلند کروا دے، بی بی زینب اور پرافٹ کی فیملی کو وہ گلیوں میں پھرائے. یہ ہماری ہسٹری ہے، میں کسی فرقے کی ہسٹری نہیں پڑھ رہا. یہ علامہ جریر طبری نے، حافظ عماد الدین کثیر نے، امام ابن حجر ہیثمی نے، سب نے ریکارڈ کیا، ابن اسیر نے، ریکارڈڈ باتیں یہ ساری. یہ سارے کام ہو جائیں، آپ کے خیال میں ایسے شخص کو پھر خدا کی رحمت ملنی چاہیے؟ اگر خدا کی رحمت ان سب جرائم کے بعد بھی ملنی ہے تو اس کائنات کو پیدا کرنے کا پھر وہ جو ایک جسٹس ہے، خدا کا عدل، پھر تو فری لنچ ہے، جو مرضی آپ کریں، جو مرضی میں کروں، اور اینڈ پہ خدا کی رحمت سبھی کو ملے گی. خدا کا ایک عدل بھی تو ہے جو قرآن کا مقدمہ ہے، جس میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، کاذبین پر اللہ کی لعنت ہے. کیا وہ قرآن کی آیات نہیں ہے؟ کیا وہ قرآن کا مقدمہ نہیں ہے؟ جو انبیاء کو پہلی امتوں نے قتل کیا اور اب یہ انبیاء کی اولاد کو قتل ہو رہے ہیں، تو کیا ان کو ملنی چاہیے مرسی؟ یہ تو میرا اور آپ کا پہلے دل کا ایک سوال بھی تو ہے نا. اچھا، اب جو علماء نے اس پر بحث کی، دیکھیں علماء نے یزید کے حوالے سے پرس سے بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ، جن علماء نے اختلاف کیا ان کا پہلے آرگومنٹ سن لیں، ہم کسی کا نام لے کر اسپیسیفک لعنت کے ویسے قائل نہیں ہیں. ٹھیک، دس از جسٹ اے اسکول آف تھاٹ. اوکے، مطلب وہ یہ کہیں گے جنرلی کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، قاتلوں پہ اللہ کی لعنت، یہ وہ بھی کہیں گے. مگر ان کے اسکول آف تھاٹ میں ایک ان کی فقہی رائے ہے کہ نام لے کر اسپیسیفک لعنت نہیں کرنی چاہیے. کیا پتا وہ اس شخص نے بعد میں توبہ کر لی ہو. جس طرح بہت سے ماڈرن سوسائٹی میں سزائے موت کو برا سمجھا جاتا ہے، کیپٹل پنشمنٹ کو. ایگزیکٹلی، کہ سزائے موت از ناٹ دی وے. ہاں، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. لیکن اب دیکھیں ہمارے 4 بڑے امت کے اسکالرز ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل. ان 4 کا ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے. امام ابو حنیفہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یزید پر اشارتاً یا صراحتاً دونوں طرح لعنت کی جا سکتی ہے. اشارتاً کا مطلب ہے کہ اس کا نام میں ڈائریکٹلی نہیں لے رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ امام حسین کے جتنے کلرز تھے یہ سارے لعنتی ہیں. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اشارتاً بھی جائز ہے، صراحتاً بھی جائز ہے. لوگوں نے غلط چیز پچ کی کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یزید کے بارے میں سائلنٹ رہو. امام ابو حنیفہ نے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ یزید کے اوپر سائلنٹ رہو، کبھی بھی نہیں. بلکہ امام ابو حنیفہ وہ شخص تھے خدا جو کہ اہل بیت کی جو شخصیات تھی نا، ان کی انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی. امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید کی انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی. حضرت زید نے جب بنو امیہ کے خلاف جہاد کیا، امام ابو حنیفہ بیمار تھے،
آپ نے کہا کہ میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں فزیکلی آپ کے ساتھ اس جہاد میں شامل ہوں, اور آپ کا جہاد اتنا بڑا ہے جیسے پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر پہ نکلے تھے, یہ جہاد اتنا بڑا ہے. یعنی جو شخص امام علی مقام کے آگے جاگے ایک ڈسینڈنٹ کا اتنا ساتھ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بدر کی طرح کی وار ہے, تو وہ امام حسین کے دشمن کو کہے گا کہ سائلنٹ رہو اس کے بارے میں. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نا عقل میں یہ بات ہی نہیں آتی ہے. اچھا فہد, اب چونکہ ہم بحث کر رہے ہیں مختلف مکاتب فکر کی کیا ڈیبیٹ ہے, ایک فقہ کہیں گے, فرقہ کہیں گے, آئی ڈونٹ نو, اینٹی ریلیجن بھی اب چل رہا ہے. ہاں بالکل, وہ تو ایک علیحدہ, وہ بے شک وہ بھی چل رہا ہے آف کورس. اور ان کا تو ریلیجن پہ اعتبار ہی نہیں ہے نا, وہ تو نہ تو خدا کو مانتے ہیں, نہ پھر آگے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر آگے ان کی آل اولاد, وہ بھی ایک چیز اس معاشرے میں چل رہی ہے. تو میرا مقصد یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان کے پاس بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کے ایسے لاجک ہیں کہ مجھ جیسا بندہ, جس طرح میں نے پہلے کہا, شاید نالج وائز بہت ویک ہے, وہ ایک دم حیران ہو جاتا ہے اور ایک دم وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو دیکھیں, جو پچھلی بات ہے وہ مطلب میں اس کو صرف ایک فقرے میں کمپلیٹ کرتے ہوئے کہ امام مالک نے, امام شافعی نے, امام احمد بن حنبل نے, سب نے یزید کی لعنت کا قول اپنے اپنے درجے پہ کیا ہوا ہے. ان سب نے کہا کہ یزید جو ہے وہ بالکل لعنتی آدمی ہے اور اس کے کردار لعنتی ہیں. جو آپ کی بات کر رہی ہیں اب یہ ایک ڈفرنٹ ڈبیٹ ہے, دس از اے ڈفرنٹ ڈسکشن. ایتھیزم کو بہت طریقے کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے, اس کو مین سٹریم کیا جا رہا ہے, اور اس کو انٹلیکٹ کا فنکشن سمجھ کے کہ یہ عقلیات کے درجے کے اوپر ہو رہا ہے تو پھیلایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. جو ایتھیسٹک تھیسز ہیں نا, ان کے اوپر بہت سی ڈیبیٹس آلریڈی ہو چکی ہیں تھیولوجیکل لیول کے اوپر, اور ان کے پیچھے بھی ایک پورا ویسٹ کا ایک ایجنڈا بھی ہے, اینٹی ریلیجن ایجنڈا بھی ہے, اسلاموفوبیا بھی ہے, اینٹی ریلیجن ایجنڈا ہے. کرسچینٹی کے بھی وہ خلاف ہیں, جوڈیزم کے بھی وہ خلاف ہیں, وہ ہر مذہب کے خلاف ہیں, کیونکہ مذہب جو ہے وہ آپ کو خاص قسم کا ڈسپلن دیتا ہے, اور وہ خاص قسم کا ڈسپلن ایٹ ٹائمز کلیش کرتا ہے اس مٹیریل اکنامک پیراڈائم سے جو اس کو میں اس دنیا پر نافذ کرنا چاہتا ہوں. مذہب کی پیراڈائم ٹکراتی ہے اس اکنامک پیراڈائم سے جس کو اس وقت میں پوری دنیا پر نافذ کرنا چاہتا ہوں. تو مذہب ان ٹوٹیلٹی اور پھر اسلام ایز اے سیگمنٹ میرے دشمن بن جاتے ہیں. اور جو آپ انٹلیکچوئل بات کر رہی ہیں, اس پر مجھے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی خالی انٹلیکٹ اور عقل سے آپ خدا کو نہیں پا سکتے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا ایک انفینٹ لامحدود وجود ہے. میری عقل ہر درجے پر محدود ہے. لامحدود, جب محدود میں آپ اس کا آپس میں کوئی کنیکشن کرائیں گے تو محدود کلیپس کرے گا. بالکل. یعنی جو معرفت کا سفر ہے, کمپریہنشن آف آل مائٹی اللہ کا سفر ہے, کمپریہنشن آف آل مائٹی اللہ کے سفر میں میری عقل کلیپس ہی کرے گی. میں کبھی بھی محدود ہے اور ہم محدود, ہاں, میرا لاجک کبھی بھی کیپچر نہیں کر پائے گا. میرا لاجک, میرے لاجیکل آرگومنٹس کبھی بھی کیپچر نہیں کر پائیں گے. تو پھر کیسے میں کروں گا, رب العزت تک کیسے پہنچوں گا؟ وہ فیتھ ہی کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے میں گاڈ کو ڈسکور کرتا ہوں. اور کوئی شخص یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% لاجک کے درجے پر یہاں پر آ گیا ہوں کہ میں نے خدا کو پروف کر دیا ہے. لاجک کے درجے پر خدا نہ پروو ہوتا ہے نہ ڈس پروو ہوتا ہے, بلکہ وہاں پہ لاجک کلیپس کرتا ہے. لاجک کبھی بھی لامحدود کو اپنے سینے میں سما نہیں سکتا. تو یہ بات ہمیں اپنے نوجوانوں کو پہلے بتانی ہے. اور فلسفی آف ریلیجن ایک پوری فیلڈ ہے, اور اس کے اندر بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں. میں اپنی یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ ایتھیزم کو دیکھ رہے ہیں, ایک تو ہے نا آپ خالی کھلی, میں نام بھی ایک ذہن میں آ رہا ہے, وہ ہم پاکستان سے بھاگ کے ایک صاحب جو ہیں باہر چلے گئے ہیں, I got you. تو وہ بیچارے وہ جس طرح کے آرگومنٹس کرتے ہیں, اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے, اور انتہائی عامیانہ آرگومنٹس.
مطلب میرا خیال ہے رچرڈ ڈاکنز بھی شرمسار ہوگا کہ اگر یہ لوگ میرے فالوورز اور ایئرز ہیں جو اس درجے پر گفتگو کر رہے ہیں. یعنی آپ کی بچپن کی محرومیاں ہیں. آئی نو کہ آپ کے فیملی کے ساتھ مسائل کیا تھے، وہ کیا تھا، اس کو آپ ایتھزم کے گارب کے اندر اپنی وہ محرومیوں کو آپ، یا سوسائٹی کے خلاف جو آپ کے اپنے لیجٹمٹ بھی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، ان کو آپ ایتھزم کے اندر نکالتے ہیں اور سوسائٹی اور اپنی فیملی اور کمیونٹی کے خلاف آپ چڑھ دوڑتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. فلاسفی آف ریلیجن ایک پوری اسٹریم ہے، ایک پورا ڈسپلن ہے. اس میں کرسچن تھیولوجنز بھی ہیں، جوئش تھیولوجنز بھی ہیں، مسلم تھیولوجنز بھی ہیں. اٹ از اے ویری سوفسٹیکیٹڈ فیلڈ. خدا کا مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں خدا نہیں ہے. خدا کے مقدمے کو لڑنے والے ایسے ایسے ایڈوکیٹس اور ایسے ایسے آرگومنٹس موجود ہیں کہ جب تک آپ دونوں سائیڈز کو کمپیئر نہ کریں، ایویلیویٹ نہ کریں، آپ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ایتھیسٹ ہو گئے یا آپ واقعی جینوئنلی ایتھیسٹک ہیں. اور یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اگر آپ عقل کی بات کرتے ہیں نا، خالصتاً عقل کی بات کرتے ہیں، تو ایتھیسٹ ہونا عقلی پوزیشن نہیں ہے، شاید اگنوسٹک ہونا عقلی پوزیشن ہے.